السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، قراء حضرات، عزیز طلباء اور طالبات، معلمین و معلمات، اور ان بچوں کے خوش نصیب والدین اور دیگر اعزاء اور اقرباء، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اس مبارک تقریب میں شرکت کی سعادت ملنے پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، مدرسہ معاذ بن جبل کو، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ رفیق محترم حضرت مولانا انعام اللہ صاحب مد ظلہ، اور ان کے دیگر اساتذہ کرام، معاونین، متعلقین، سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نہایت اخلاص کے ساتھ، محنت سے انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ ایک فرد کھڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اتنا کام لیتے ہیں کہ جو کام پوری ایک جماعت نہیں کر سکتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید، جو نصیحت کی کتاب ہے، اتاری ہے، نازل کی ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو جس ذات نے اس عظیم الشان کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں سے یہ خدمت لیں تو اس پر تعجب کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی گزارش میری آپ سب حضرات سے یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس خدمت میں حصہ لے رہے ہیں
بانی مدرسہ، اساتذہ، معاونین، ان سب کو اپنا محسن سمجھے، دل میں ان کے لیے عقیدت ہو، عظمت ہو، اور ان کے حق میں دعائیں کر۔ ہمارے یہ اکابر اور بزرگ اگر یہ امانت ہم تک نہ پہنچاتے تو آج نہ جانے ہم کس حال میں ہوتے، کس مذہب کے ماننے والے ہوتے ہمیں نہیں معلوم۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے قربانیاں دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی اشاعت کے لیے اپنا وطن چھوڑا اور بڑی قربانیاں دی۔ پھر صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے قربانیاں دی ہیں، مجتہدین، فقہاء، محدثین، اولیاء اللہ، ایک ایک طبقے نے، ایک ایک فرد نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اس دین کے لیے وقف کی۔ جب کہیں جا کر کے یہ دین اپنی اصل شکل میں ہم تک پہنچ گیا۔ دیگر آسمانی کتابوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل، صحیفے، وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے اتارے گئے۔ تورات عظیم الشان کتاب تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ لیکن آج دنیا میں یہ آسمانی کتابیں اپنی اصل شکل میں موجود نہیں۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ تورات ہے، یہ انجیل ہے، یہ زبور ہے، اور یہ اسی حالت میں ہے جس حالت میں یہ کتابیں اتاری گئی۔ خود یہودی، عیسائی وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان آسمانی کتابوں میں بہت زیادہ تحریفات ہوئی، رد و بدل ہوا، اور اب یہ آسمانی کتابیں اپنی اصل شکل میں موجود نہیں۔ لیکن قرآن مجید یہ وہ عظیم الشان صحیفہ ہے کہ ہم پورے دعوے سے، پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ایک حرف میں، ایک زبر زیر میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ مسلمانوں نے اپنے سینوں میں اس کی حفاظت کی۔ لاکھوں نہیں، لاکھوں سے بھی زیادہ، کروڑوں کی تعداد میں حفاظ، قراء، علماء، مفتیان کرام موجود، قرآن مجید کے الفاظ کی، حروف کی، معانی کی، تفسیر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی مدارس ہیں، جامعات ہیں، اسی مقصد کے لیے قائم کیے گئے۔ تو ہمارے جتنے بھی علماء، حفاظ، قراء، مرد اور خواتین
مصروف عمل ہیں، قرآن مجید کی خدمت میں مصروف ہیں، یہ سب قابل مبارکباد ہیں، لائق تحسین ہیں۔ پھر جن مسلمانوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی مدارس میں بھیجا ہے، وقف کیا ہے، یہ بھی قابل مبارکباد، بڑے ہی خوش نصیب۔ جیسا کہ ابھی حضرت مولانا ارشاد فرما رہے تھے کہ 1% مسلمان دینی تعلیم سے، مدارس سے وابستہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم ہے جو دینی مدارس سے وابستہ ہے، جو قرآن اور حدیث اور فقہ کے علوم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اس میدان میں ابھی ہمیں بہت کام کرنا، بڑی قربانیاں دینی۔ کوشش ہماری یہ ہو، ہدف ہمارا یہ ہو کہ مسلمانوں کے بچے 100% دین پڑھنے والے ہوں۔ یہ جذبہ ہے نا آپ حضرات کا؟ ہونا چاہیے نا، ہر مسلمان کا یہ جذبہ ہو، یہ نیت ہو کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان وہ دین سے وابستہ ہو جائے، انہیں قاعدہ پڑھنا آئے، ناظرہ قرآن پاک پڑھنا آئے، وہ حافظ ہوں، مفسر ہوں، محدث ہوں، فقیہ ہوں، مفتی ہوں، اور کم سے کم بقدر ضرورت علوم دینیہ سے، دینی احکام سے واقف ہوں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا، علم دین کا جاننا، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے، فرض ہے، بقدر ضرورت۔ اس کی وجہ یہ ہے، طالبہ ہے یا نہیں، عقیدہ درست ہو، عمل صالح ہو، تو نجات کا مدار انہی دو چیزوں پر رکھا گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن بھرا پڑا ہے الا من آمن وعمل عملا صالحا۔ تو ہم سے ایمان کا مطالبہ ہے، ہم سے عمل صالح کا مطالبہ ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کا مطالبہ ہے، نماز قائم کرو۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینے کا ہم سے مطالبہ ہے۔ حج کرنے کا مطالبہ ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، روزوں کا ہم سے مطالبہ ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ تبلیغ کا مطالبہ ہے، جہاد کا مطالبہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، عمل کیسے کریں گے؟ ایک شخص کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، وضو نہیں جانتا، غسل نہیں جانتا، استنجا نہیں جانتا، پاکی کا طریقہ اسے نہیں معلوم، نماز پڑھنے کا طریقہ اسے نہیں پتا، روزے کے احکام مسائل کا اسے علم نہیں ہے، زکوٰۃ کے احکام مسائل وہ نہیں جانتا، حج کے احکام نہیں جانتا، تو وہ یہ اعمال کیسے کر سکتا؟
تو عمل یہ علم کی فرع ہے کہ پہلے علم آئے گا پھر عمل آئے گا. آپ کو تعجب ہوگا، ہمارے یہاں نارتھ ناظم آباد بلاک جے میں مسجد بطحہ جہاں میں امام ہوں، رمضان المبارک کے مہینے میں عصر کی نماز کے بعد مختصراً مسائل کا درس ہوتا، جس میں روزے کے احکام، مسائل، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، روزے کے فضائل کیا ہیں، روزے کے مسائل کیا ہیں، احکام کیا ہیں، زکوٰۃ، فطرہ، تراویح، اعتکاف، ماہ رمضان المبارک سے متعلق جو بھی ضروری احکام ہیں وہ مختصراً بیان کیے جائیں. بعض اوقات یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا کہ بڑی عمر کے حضرات، سفید ریش، 70-80 سال عمریں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جو بنیادی احکام اور مسائل ہیں اس سے بالکل ناواقف. ہم جب مسائل بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک صاحب آتے ہیں، پوچھتے ہیں کوئی مسئلہ، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا آپ صاحب نصاب ہیں؟ تو وہ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں کیا مطلب صاحب نصاب کا کیا معنی؟ یہی پتہ نہیں ان کو کہ صاحب نصاب ہے کیا چیز، نصاب کسے کہتے ہیں یہ نہیں پتا ان کو. یعنی جو بالکل بنیادی احکام ہیں، بنیادی مسائل ہیں، ان سے ہی واقف نہیں. اب جب ایک شخص کو مسائل کا علم نہیں ہوگا تو وہ ان احکام شرعیہ پر کیسے عمل کرے گا؟ ظاہر ہے اگر وہ عمل کی کوشش کرے گا تو اس کا وہ عمل درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ عمل کی درستگی، عمل کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرطیں. ایک اخلاص، کہ جو عمل ہم کریں، جو عبادت کریں، جس حکم کی تعمیل کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے، شہرت، نام و نمود کے لیے نہ ہو. اور دوسری شرط ہے اتباع سنت، کہ ہمارا عمل شریعت کی کسوٹی پر پورا اترتا ہو. فقہا نے بہشتی زیور میں، تعلیم الاسلام میں، قدوری میں، کنز میں، ہدایہ میں، شامی عالمگیری میں جو احکام لکھے ہیں، جو مسائل لکھے ہیں، ہمارا عمل اس کے بالکل مطابق ہونا چاہیے. اور اگر ہمارا عمل سنت اور شریعت کے مطابق نہیں ہے تو عند اللہ وہ مقبول نہیں ہوگا. شیطان نے ہمیں ایک پٹی پڑھائی ہے، بہت سے مسلمانوں سے ہم نے خود سنا، کہتے ہیں بھائی اللہ پاک تو دلوں کو دیکھتے ہیں، میری نیت اچھی ہے اور میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، بس اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے. یہ مغالطہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے. اخلاص تو بہت اچھی چیز ہے، واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں اس عمل کا جذبہ کیوں پیدا ہوا، کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس جذبہ اچھا ہے، نیت اچھی ہے،
اب چاہے وہ عمل قرآن و سنت اور شریعت کے بالکل خلاف ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے اور اس پر اجر و ثواب عطا کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا، اس کی نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قعود بھی ہے، قراءت بھی ہے، پوری توجہ سے پڑھ رہا ہے، لیکن بغیر وضو کے پڑھ رہا، بغیر پاکی کے پڑھ رہا، یا اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، قبلے سے اس کا رخ پھیرا ہوا ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا اس کی یہ نماز اللہ کے یہاں قبول ہو سکتی؟ نماز بڑے خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے، بڑی توجہ سے پڑھ رہا ہے، قیام بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، قراءت بھی کر رہا ہے، تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن وضو نہیں ہے، رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، تو عند اللہ اس کی یہ نماز ہرگز قبول نہیں ہوگی، اس پر اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ شرائط پر، قواعد پر اس کی یہ نماز پوری نہیں اترتی۔ ایک شخص لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، مہینہ، 1.5 مہینے، 2 مہینے وقت لگا رہا ہے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے مکہ مکرمہ سعودی عرب جا رہا ہے کہ جی میں حج کر رہا ہوں، فریضہ ادا کر رہا ہوں، طواف بھی کیا اس نے، سعی بھی کی، احرام بھی باندھا، سب کچھ کر رہا، لیکن 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کی طلوع صبح صادق تک شریعت کا اس سے مطالبہ تھا کہ میدان عرفات میں جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ جاؤ، لیکن میدان عرفات میں جانا ضروری ہے، اس کے بغیر تمہارا حج نہیں ہوگا۔ وہ شخص نہیں گیا، 9 ذی الحجہ گزر گئی، وہ جدہ میں ہے، وہ مسجد حرام میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، کہیں اور ہے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ کی اذان تک وہ عرفات کی حدود میں نہیں گیا، شریعت کہتی ہے اس کا حج نہیں ہوا، اب اگلے سال دوبارہ حج کرے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے قریب ایک مشہور مدرسہ تھا، مدرسہ سولتیہ کے نام سے۔ اب چونکہ وہاں دوسری تعمیرات ہو گئی تو مدرسہ وہاں سے دور منتقل ہو گیا، لیکن پچھلے دور میں قریب مدرسہ تھا اور اس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مفتیان کرام حج کے موقع پر تشریف لاتے تھے اور مسلمانوں کو ان کے مسائل کے جوابات دیتے تھے، صبح میں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد۔ مختلف علماء، مفتیان کرام تشریف فرما ہوتے اور پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان سے جو حجاج کرام گئے ہوتے وہ اپنے مسائل پوچھتے تھے، جواب دیتے۔ حج کے بعد پاکستان کا ایک حاجی مفتی صاحب کے پاس آیا، مسئلہ پوچھا کہ میرا ایک دوست تھا وہ بیمار ہو گیا، تو 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کے دن ہم اس کے ساتھ ہسپتال میں تھے، اس کی خدمت میں، علاج معالجے میں مصروف تھے، اور رات کو کسی وقت
ہمیں موقع ملا تو ہم عرفات کے میدان کی طرف گئے اور ایک جگہ بتائی کہ فلاں جگہ پر ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، ہم نے دعا کی، پھر ہم مزدلفہ کی طرف آ گئے۔ مفتی صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھئی کون سی جگہ آپ ٹھہرے تھے؟ تو انہوں نے جگہ بتائی کہ فلاں جگہ جو میدان عرفات کی حدود سے باہر تھی۔ تو مفتی صاحب نے ان کو جواب دیا کہ آپ کا حج نہیں ہوا، اس لیے کہ 9 ذی الحج کو آپ پر فرض تھا، لازم تھا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح میدان عرفات کی حدود میں داخل ہوتے۔ آپ تو ایک لمحے کے لیے بھی عرفات کی حدود میں داخل نہیں ہوئے، اس لیے آپ کا فرض رہ گیا، آپ کی نماز، آپ کا حج ہی نہیں ہوا۔ اب اگلے سال آپ کو دوبارہ حج کرنا پڑے۔ اب یہ دیکھیے بیچارے نے کتنی محنت کی، لاکھوں روپے خرچ کیے، مہینہ 1.5 مہینہ پاکستان سے سعودی عرب میں ہے، احرام بھی باندھ رہا ہے، طواف بھی کر رہا ہے، سعی بھی کر رہا ہے، جمرات کی رمی بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن 9 ذی الحج کو چونکہ وہ میدان عرفات کی حدود میں نہیں جا سکا تو اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ علم سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو کم سے کم ہر مسلمان مرد عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ احکام تو سیکھے، وضو کا طریقہ سیکھے، غسل کا طریقہ سیکھے، نماز کا طریقہ سیکھے، حج کا طریقہ سیکھے، زکوٰۃ کس طرح دی جاتی ہے، کس مال میں زکوٰۃ ہے، کتنی ہے، کس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، کس کو نہیں، نصاب کیا ہے، حولان حول کسے کہتے ہیں، یہ سارے مسائل سیکھنے، نہیں سیکھیں گے تو عمل نہیں کر سکے، اور عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہوگا، باز پرس ہوگی۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ان کو صرف عصری علوم کی تعلیم دی، میٹرک پاس ہو گیا، انٹر پاس ہو گیا، بی اے ہو گیا، ایم اے ہو گیا، ڈاکٹریٹ کر لیا اس نے، بہت بڑا سائنسدان بن گیا، بہت بڑا انجینئر بن گیا، بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، بہت بڑا تاجر بن گیا، آپ کا خیال تو یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کی ذمہ داری ادا کر دی، میں نے اس کو تعلیم بھی دی، میں نے اس کی شادی بھی کروائی اور اسے گھر بھی لے کر دے دیا، بس میری ذمہ داری پوری ہو۔ ہرگز نہیں۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیت، ہر شخص تم میں سے نگہبان ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن باس پرس ہوگی، پوچھا جائے گا کہ اس بچے کو تم نے دین سکھایا کہ نہیں، حلال حرام جائز ناجائز سکھایا کہ نہیں، وضو کس طرح کرتے ہیں، غسل کس طرح کرتے ہیں، استنجا کس طرح کرتے ہیں، پاکی کس طرح حاصل کرتے ہیں، یہ تم نے اس کو تعلیم دی کہ نہیں دی، عقیدہ اس کو سکھایا کہ نہیں، ماں باپ کے حقوق، بھائیوں بہنوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یہ اس کو سکھایا کہ نہیں۔ قیامت کے دن باس پرس ہو۔ اور جیسا کہ
حضرت مولانا انعام اللہ صاحب نے فرمایا کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچوں کو عصری علوم نہ سکھائیں. ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی فرض کفایہ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بچہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان بھی ہونا چاہیے، ڈاکٹر بھی ہو اور پکا مسلمان ہو، نمازی ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، شریعت کے بنیادی مسائل سے، احکام سے واقف ہو، سائنسدان ہو، تاجر ہو، کارخانہ چلا رہا ہو، دکان چلا رہا ہو، کپڑے بیچ رہا ہو، گندم بیچ رہا ہو، چاول بیچ رہا ہو. تجارت کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بڑی فضیلت ہے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن ان صالحین کی صف میں کھڑے ہو. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ اپنی اولاد کو تاجر نہ بنا، بے شک بنائیں، لیکن تاجر بنانے سے پہلے وہ ایک سچا اور پکا مسلمان ہو، اس کو دین کی بنیادی باتیں معلوم. اگر نہیں معلوم، ماں باپ سے سوال ہوگا، بڑوں سے، سرپرستوں سے پوچھا جائے کہ تم نے اس کو دین کی تعلیم کیوں نہیں دی. ایک بچی ہے، شرعی پردہ نہیں کر رہی، بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے باہر گھوم رہی ہے، اجنبی مردوں سے مل رہی ہے، شوہر کے حقوق سے، اولاد کے حقوق سے واقف نہیں ہے کہ شوہر کا مجھ پر کیا حق ہے، اولاد کا مجھ پر کیا حق ہے، اس کا اسے کوئی عطا پتہ نہیں. تو بتائیے کہ کیا قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے؟ لازماً پوچھا جائے. اس لیے ان مدارس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ عند اللہ اور عند الناس اتمام حجت ہوگی. اس محلے میں مولانا نے یہ ادارہ قائم فرمایا، اور اسی طرح اس شہر میں سینکڑوں، ہزاروں مساجد ہیں، علماء ہیں، مدارس ہیں، جامعات. ان مدارس کے قائم ہونے سے اتمام حجت ہو گئی. اب آپ قیامت کے دن یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں کوئی مدرسہ ہی نہیں تھا، کوئی جامعہ نہیں تھا، میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم، قرآن پاک کی تعلیم کیسے دیتا؟ کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی معلم، کوئی معلمہ کوئی تھا ہی نہیں. یہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے قیامت کے دن کے بازپرس سے بچنے کے لیے کوئی گھر ایسا باقی نہ رہے جس میں کوئی بچہ، کوئی بچی دینی تعلیم سے نا واقف. جتنی بھی بچیاں ہیں وہ بھی دین کی تعلیم حاصل کریں ان مدارس میں آ کر، اور جتنے بھی لڑکے ہیں، بچے ہیں، وہ بھی ان مدارس میں آ کر دین کی بنیادی اور ضروری تعلیمات حاصل کریں. ورنہ قیامت کے دن یہی آپ کے بچے بچیاں آپ کا گریبان پکڑ کر کھڑے ہو کہ اے اللہ، میں تو چھوٹا تھا، بچہ تھا،
مجھے تو سمجھ نہیں تھی، میرے والد نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ ظلم کیا کہ مجھے نماز نہیں سکھائی، مجھے وضو نہیں سکھایا، مجھے مدرسے میں داخل نہیں کیا، مجھے غلط ماحول میں ڈال دیا۔ تو یہ بچے قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ کر کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے، ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح یہ بھی گزارش ہے کہ ان مدارس کے ساتھ بھرپور تعاون ہو۔ تعاون کا مطلب صرف چندہ نہیں ہوتا، مالی تعاون نہیں ہوتا، یہ بھی تعاون ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو یہاں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں، یہ بھی تعاون۔ ان کے لیے دعائیں کریں، یہ بھی ایک بہت بڑا تعاون ہے کہ اے اللہ اس مدرسے کو ترقی دے دے، کامیابی دے دے، اس ادارے کی ضروریات اپنے غیبی خزانوں سے پوری کر دے، یہ دعائیں مانگتے رہیں۔ اچھا تصور رکھیں، اچھا عقیدہ رکھیں، بدگمانی نہ ہو۔ شیطان کی بڑی کوشش ہوتی کہ مدارس سے، علماء سے، دین پڑھنے پڑھانے والوں سے کسی کو متنفر کر دیا جائے، دلوں میں بدگمانیاں ڈال دی جائیں، نفرت ڈال دی جائے۔ یہ نفس اور شیطان کی سازشیں، ان سے ہوشیار رہیں، بیدار رہیں۔ اچھا عقیدہ رکھیں، اچھی نیت رکھیں، اچھا گمان رکھیں کہ انشاءاللہ ان علماء نے یہ جو مدارس قائم کیے ہیں یہ ہمارے بچوں کی اصلاح کے لیے، ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے قائم کی۔ تو اچھا گمان رکھیں، یہ بھی آپ کا تعاون۔ اسی طرح مالی لحاظ سے بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک میں جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں وہ مدارس کو 1 روپے کا تعاون نہیں دیتے، بلکہ بہت دفعہ رکاوٹیں کھڑی کرتے، طرح طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں۔ تو یہ عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ممکن تعاون فرمائے۔ اگر کوئی شخص وقت دے سکتا ہے وقت دے، زبان سے تائید کر سکتا ہے تائید کر دے، اور جس طرح بھی ان مدارس کے ساتھ تعاون ممکن ہے وہ کرے۔ اور یہ آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ۔ دیکھیے ہم اور آپ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، اور اب تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، آئے دن حوادث پیش آتے ہیں، سیلاب آ رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، طرح طرح کی مہلک بیماریاں پھیل رہی، جوانی میں لوگ جا رہے، ورنہ 60 70 80 سال میں تو جانا ہی جانا۔ اب عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے کچھ کر کے چلا جائے۔ آپ نے کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی بھی کار خیر میں 1 روپیہ بھی خرچ کیا، وقت کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعاون کیا، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ اب جتنے بھی مسلمان اس ادارے سے، اس مسجد سے جو خیر حاصل کریں، علم حاصل کریں گے، عمل سیکھیں گے، علماء تیار ہوں گے، حفاظ قراء تیار ہوں گے، مفتیان کرام تیار ہوں، پھر وہ آگے جا کر جو بھی دین کی خدمت کریں گے وہ آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ہمارے نامہ عمل کے اندر وہ اجر و ثواب قیامت تک لکھا جاتا رہے۔
اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اور مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، علماء صلحاء کے ساتھ بھرپور تعاون۔ اور ایک گزارش کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ عام طور پر مسلمانوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے بچہ مدرسے میں داخل کر دیا، آپ قاری صاحب کے حوالے کر دیا، بس میری ذمہ داری ختم ہو۔ اب قاری صاحب جانے، مولوی صاحب جانے، جس طرح بھی ہو، ذمہ داری سب ان کی۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ ذمہ داری جس طرح معلم، حافظ، قاری صاحب کی ہے، آپ کی اس سے زیادہ ہے۔ پھر بعض مدارس میں تو بچے رات میں بھی رہتے ہیں، لیکن بعض مدارس کے اندر بچے صبح آتے ہیں اور ظہر کے وقت یا عصر کے وقت اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک بچہ یا بچی مدرسے کے اندر 5 گھنٹے 6 گھنٹے تک ہے، اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے۔ اب اگر ایک بچہ یا بچی مدرسے میں 6 گھنٹے ہے مثال کے طور، تو 18 گھنٹے یہ بچہ بچی آپ کے پاس ہے نا۔ تو اب بتائیے، زیادہ ذمہ داری آپ کی ہوئی یا مدرسے کے منتظمین، معلمین کی ہوئی؟ آپ کی ہوئی نا۔ بچہ صبح 8 بجے مدرسے آیا اور 3 بجے 2 بجے چھٹی ہو گئی، چلا گیا۔ اب اس نے عصر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ اس بچے پر نظر رکھیں، پوچھیں بھئی عصر پڑھی کہ نہیں پڑھی، کہاں پڑھی، کس وقت پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، عشاء کی پڑھی یا نہیں، فجر کی نماز کے لیے اٹھا یا نہیں اٹھا، یہ آپ کی ذمہ داری۔ اسی طرح جب بچہ گھر آ جائے تو اس سے پوچھنا کہ اس نے آج کیا پڑھا، مدرسے میں کیا سبق ملا، اسے ہوم ورک جو دیا گیا ہے وہ گھر میں کیا نہیں کیا، یہ آپ کی ذمہ داری۔ اور اس بچے کو اچھا ماحول فراہم کرنا، برے ماحول سے، بری صحبت سے بچانا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری۔ یہ نہیں ہے کہ بچہ مدرسے سے عصر کے وقت چلا گیا گھر اور ادھر ادھر گلیوں میں دوستوں میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اور رات کو 9 بجے 10 بجے گھر آ رہا ہے، اور آپ اس سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ بھئی مدرسے سے تو تمہاری چھٹی 4 بجے ہو گئی، 4 سے لے کر 10 بجے تک یہ 6 گھنٹے تم کہاں تھے، کس کے پاس تھے؟ یہ آپ کی ذمہ داری کہ اس کو اچھا ماحول فراہم کریں، برے ماحول سے بچائیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مدرسے سے، اسکول سے آپ رابطے میں رہیں۔ اگر مدرسے والے آپ کو بلائیں کہ جی اتوار کے دن پروگرام ہے، آپ آ جائیں، تب تو ضرور آئیں۔ لیکن اگر نہ بھی بلائیں تو 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں، مہینے میں کم سے کم 1 مرتبہ آپ خود سے مدرسے آئیں، اساتذہ کرام سے ملیں، ان سے پوچھیں بھئی میرا بیٹا یہاں پڑھ رہا ہے درجہ اولا میں، درجہ ثانیہ میں، حفظ میں، کیا صورتحال ہے اس کی، آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں اس سے کہ نہیں، کوئی شکایت تو نہیں، بچہ غیر حاضریہ تو نہیں کر رہا، صبح دیر سے تو نہیں آ رہا۔ تو اساتذہ کرام سے رابطے میں رہیں، اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ہمارے وہاں مدرسہ بطحا میں جب لوگ اپنا بچہ لاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں بھائی سرپرست کون ہے، سرپرست کا نام لکھوائیں، تو کہتے ہیں مولوی صاحب آپ سے اچھا سرپرست کوئی ہو سکتا، بس آپ سب سے اچھے سرپرست، بس بچہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ جانے بچہ جانے، بس میری ذمہ داری ختم۔
یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ علماء کرام، اساتذہ کرام حتی المقدور آپ کے بچے کی اصلاح اور تربیت اور تعلیم میں بھرپور کردار ادا کرتے. دن رات ان کی یہ کوشش ہے کہ آپ کا بچہ نیک، صالح، عالم بن جائے، حافظ بن جائے، قاری بن جائے، میٹرک کر لے. وہ تو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے، لیکن آپ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس فرمائیں. اگر آپ نے ذمہ داری کا احساس نہیں کیا اور اللہ نہ کرے آپ کا بچہ یا آپ کی بچی تعلیم میں کمزور رہ گئے، اعمال میں، عبادات میں، اخلاق میں بگڑ گئے، تو اس کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوگی. آپ مدرسے کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے کہ میں نے تو مدرسے میں بھیج دیا تھا، اب یہ ان کا قصور ہے کہ میرے بچے کو انہوں نے کیوں عالم نہیں بنایا، کیوں اچھا حافظ نہیں بنایا، کیوں دیندار نہیں بنایا. تو اس لیے ادارے کی طرف سے بھی انشاءاللہ بھرپور کوشش ہوگی اور آپ حضرات بھی اس میں دلچسپی. اور سب سے بڑھ کر دعاؤں کا اہتمام. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ادارے کے لیے آپ دعا کریں، اساتذہ کے لیے دعا کریں، متعلقین کے لیے آپ دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں بچیوں کے لیے بھی دعا کریں. ہم نے بعض والدین کو دیکھا کہ چھوٹی سی بات پر بچے سے ناراض ہو گئے، بد دعائیں دینی شروع. تم تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، تم ایسے ہو جاؤ، تم مر جاؤ. بہت بری بات. اپنے بچوں کے لیے بد دعا ہرگز نہ کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں. چاہے بچہ شریر ہو، کمزور ہو پڑھنے میں، کچھ بھی ہو، آپ نمازوں کے بعد تہجد کے وقت اٹھیں اور دعا کریں کہ اے اللہ میرے بچے کو نیک صالح بنا دے، عالم بعمل بنا دے، حافظ قرآن بنا دے. مدرسے کے لیے دعا کریں، اساتذہ کے لیے دعا کریں. تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کے بچے نیک صالح عالم بعمل حافظ. آخری گزارش یہ ہے کہ یہ جو بچے حافظ قرآن ہو چکے ان کو ضائع نہ کریں. ضائع نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا بچہ حافظ ہو گیا، بس اس کے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا جو کچھ ہونا، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اور کچھ دنوں کے بعد بچہ جو ہے وہ قرآن پاک بھول گیا، ساری محنت پر پانی پھر گیا. تو اس کی نگرانی کریں کہ یہ بچے اگر بالغ ہیں، بڑے ہیں، تو کسی مسجد میں، گھر میں، کہیں بھی تراویح میں قرآن پاک ضرور سنیں. اور اگر چھوٹا بچہ ہے، امام نہیں بن سکتا، تو وہ کم سے کم سامع بن جائے اور حافظ صاحب کو غلطی بتائے. اور رمضان المبارک میں پورے کے پورے قرآن پاک کا دور ہوتا رہے، اور رمضان کے علاوہ بھی روزمرہ کچھ نہ کچھ تلاوت کا اہتمام ہو، تاکہ یہ جو اتنی محنت سے یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے، بچہ حافظ بن گیا ہے، یہ محنت ضائع نہ ہو، بچے کو قرآن پاک یاد رہے. اور پھر بچے کو عالم بنانے کی کوشش کریں. احادیث میں جو حافظ کی فضیلت آئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ قرآن مجید کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، یعنی قرآن پر عمل بھی کرے. حافظ تو بن گیا لیکن قرآن پر عمل نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر فضیلت نہیں ہے. تو عمل کب ہوگا؟ جب آپ حافظ بنانے کے بعد اس کو عالم بنائیں گے. وہ قرآن کا ترجمہ پڑھے گا، قرآن پاک کی تفسیر پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا، تو انشاءاللہ وہ تمام فضیلتیں
اس حافظ کو بھی ملیں گی اور اس کے والدین کو بھی ملیں گی۔ تو ان بچوں کو ضائع نہ کریں اور ان کے حفظ قرآن پاک کی بھی حفاظت کریں، نگرانی کریں، اور ان کو عالم بعمل اور مفتی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنی انفرادی اجتماعی دعاؤں میں پورے ملک کو یاد رکھ۔ اس وقت ملک کے حالات آپ کے سامنے، مہنگائی کو آپ دیکھ رہے ہیں، سیاسی طور پر جو بے اطمینانی ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ پچھلے دنوں ہمارے ملک میں سیلاب آیا، بڑا نقصان ہوا، ترکی میں زلزلہ آیا، شام میں زلزلہ آیا، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، زخمی ہوئے، گھر گر گئے لوگوں۔ تو ان حالات میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، سحری کے وقت، افطاری کے وقت، نمازوں کے بعد، تراویح کے بعد خوب اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اور ہر قسم کی آفتوں سے، ناگہانی حوادث سے ہماری حفاظت فرما۔ تو دعاؤں کا خوب اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔